بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے دو اسباق کے اندر ہم مخارج الحروف کی مکمل تفصیل پڑھا چکے ہیں، جس کو وقت کے تنگی کی وجہ سے دو اسباق کے اندر ہم تقسیم کر چکے تھے، اور اسی طرح آپ لوگوں کی آسانی کے لیے العرض ہم مخارج الحروف کی مکمل تفصیل کو دو اسباق کے اندر مکمل کر چکے ہیں۔ تو آج کے سبق نمبر 6 کے اندر ہم صفات حروف، یعنی جو حروف کی صفات ہے، ان کے بارے میں مکمل تفصیل پڑھائیں گے۔ صفت کی تعریف۔ صفت سے مراد مخرج سے حرف کو ادا کرتے وقت پائے جانے والی کیفیت، اس کی جمع صفات ہے، اور اس کے دو اقسام ہیں، لازمہ اور عارضہ۔ سمجھ آئیے؟ یہ صفت کی تفصیل، صفت کی جو ہے اپنی تعریف ہو گئی۔ اچھا، صفت لازمہ وہ کیفیت جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے اور بولتے وقت اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو وہ حرف ہی نہ رہے یا ناقص ادا ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، صفت لازمہ متضادہ، نمبر 2 صفت لازمہ غیر متضادہ۔ اچھا، نمبر 1 صفت لازمہ غیر متضادہ، یہ وہ لازمی کیفیتیں ہیں جن کا پایا جانا تو ضروری ہے، مگر ان میں آپس میں ضدیت اور تقابل نہیں ہے، بلکہ جدا جدا ہیں۔ ضدیت اور تقابل کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایسی کیفیت ہے کہ جن کا پایا جانا جو ہے ضروری تو ہے، مگر ان کے آپس میں ضدیت اور تقابل نہیں ہے، یعنی آپس میں ضدیں نہیں ہے، مطلب ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ یہ جو صفتیں لازمہ غیر متضادہ ہیں۔ اچھا، نمبر 1 قلقلہ، حرف کے ادائیگی کے وقت ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا ہلنا۔ یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہیں، اور ان میں ہم کیا کریں گے؟ حرف کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسے اقرأ، اقرأ، قطب جد، اسی طرح۔ نمبر 2 تفشی، حرف کے ادائیگی کے وقت آواز کا منہ میں پھیلنا، یہ صفت صرف شین میں ہوتی ہے۔ حرف کی ادائیگی کے وقت آواز کا منہ میں پھیلنا، یہ صفت صرف جو ہے شین میں ہوتی ہے۔ نمبر 3 استطالت، حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کے حافہ کو اوپر کے 5 داڑوں پر لگانا اور مخرج میں آواز کو دراز کرنا، یہ صفت صرف ضاد میں ہوتی ہے۔ استطالت، حرف کی ادائیگی کے وقت زبان کے حافہ کو اوپر کے 5 داڑوں پر لگانا، یعنی زبان کی جو کنارہ ہے نا، یہ اوپر 5 داڑوں پر لگانا اور مخرج میں آواز کو دراز کرنا، لمبا کرنا، مخرج میں آواز کو کیا کرنا؟ لمبا کرنا۔ تو یہ صفت کس میں ہے؟ صرف ضاد میں ہے۔ نقشے جو کل کا سبق ہے، پچھلا سبق، اس کے اندر میں بتا چکا ہوں، تو نقشے میں بھی سمجھایا گیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو تجوید کے اسباق ہے، یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ اسباق ہے۔ یہ سب آپ لوگ دیکھیں گے تو تب جا کے جو ہے سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 4 صفیر، حرف کی ادائیگی کے وقت سیٹی سے آواز نکالنا، یہ صفت صاد، ز اور سین میں ہوتی ہے۔
ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ سٹی کی آواز نکالنا یہ آپ لوگوں کو بتائے۔ نمبر 5 لین، یہ صرف واو لین اور یا لین سے متعلقہ ہے۔ ان کو ایسی نرمی سے ادا کرنا کہ آواز بند بھی نہ ہو اور حرف مدہ کی طرح لمبی بھی نہ ہو۔ واو لین اور یا لین سے متعلق ہے صرف۔ نمبر 6 انحراف، یہ صفت صرف لام اور را میں ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی ادائیگی میں دوسرے کے مخرج کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی پڑھتے وقت ہم ایک دوسرے کی طرف اس کو ذرا تھوڑا بہت جو ہے وہ مائل کیا کریں گے۔ نمبر 7 تقریر، یہ صفت صرف را میں ہے اور اس کو ادا کرتے وقت کنارہ زبان میں کپ کپی سے ہونا۔ تقریر، یہ صفت صرف را میں ہے، را، اور اس کو جو ہے زبان کو مطلب اس کو ادا کرتے وقت زبان کے اوپر تھوڑی سی کپ کپی جو ہے ہم لائیں گے، تھوڑی سی کپ کپی اس پر ہم طاری کریں گے۔ تو یہ 7 صفتیں عارضہ غیر متضادہ کی 7 قسمیں ہو گئی، اور یہ تقریباً ان میں سے جو ہے یہ کلکلا اور یہ لین، یہ چیزیں تو ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، آسان ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں یہ بھی آسان ہے، بس یہاں پر لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا آسان ہوتا ہے، اور میں پڑھا بھی رہا ہوں تو یہ زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ صفت عارضہ یعنی عارضی صفت، وہ کیفیت جو حرف میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اور بولتے وقت اگر اس کو ادا نہ بھی کیا جائے تو حرف جو ہے وہی رہے گا، حرف ہی رہے گا، مگر اس کی خوبصورتی نہ رہے، جیسے پر پڑھنا، باریک پڑھنا، ادغام، اظہار، غنہ، اقلاب، اخفاء، تحقیق، مد، تسہیل، ابدال، حذف، اثبات وغیرہ۔ یہ ان میں سے کچھ چیزیں تو آئیں گی بعد میں، اور کچھ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو امید ہے کہ ان چیزوں کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔